بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. آج میرا لیکچر نمبر 7 ہے. آپ لوگوں نے مصنف کے بارے میں پڑھا، الطاف حسین حالی کے بارے میں، ان کی حالات زندگی کے بارے میں، اہم کارنامے، تصانیف سب آپ لوگوں نے پڑھ لیا. اب ہم ان کی سبق کی طرف آتے ہیں. آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 14 پر موجود ہے اسلام میں گداگری کی مذمت. یہ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سبق نثری اعتبار سے اصلاحی مضمون ہے اور یہ الطاف حسین حالی کی کتاب مقالات حالی حصہ اول سے لیا گیا ہے. یہاں پر آپ لوگ دیکھیں مقالات حالی حصہ اول. سبق کے بارے میں آپ لوگ دیکھیں. سبق اسلام میں گداگری کی مذمت. مصنف الطاف حسین حالی. تاریخ پیدائش 1937، تاریخ وفات 1914. یہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ادبی حیثیت عناصر خمسہ، پہلا باقاعدہ تنقید نگار. یہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں. نثری اعتبار سے اصلاحی مضمون، ماخوذ از مقالات حالی حصہ اول. اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. اسلام میں گداگری کی مذمت. اسلام میں مانگنے کا، گداگری مانگنے کا کام، بھیک مانگنا کی مذمت. مذمت برائی، برا بھلا جاننا. اسلام میں گداگری، اسلام میں بھیک مانگنے کی برائی کیوں بیان کی گئی ہے؟ اسلام میں بھیک مانگنے کی برائی اس لیے بیان کی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام اس طرح چلایا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان اس کی عزت میں، اس کی غیرت میں کوئی فرق نہ آئے، اس کی شان میں کوئی فرق نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، خیرات، صدقات یہ نظام اسی لیے چلایا ہے کہ صاحب استطاعت جو لوگ ہیں وہ ان غریبوں کی مدد کریں. تو اس طرح اگر ہم لوگ اپنے فرائض، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، اگر وہ اپنے فرائض صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو کوئی بھی مسلمان کسی غیر کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اور اب تو آپ لوگ مجھ سے اکثر اسٹوڈنٹ یہ کویسچن کرتے ہیں کہ میڈم ہم لوگ بازاروں میں جاتے ہیں تو ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ہم سے مانگتے ہیں، پھر ہم ان کو دے دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگ اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ جو بغیر ضرورت کے کچھ مانگتا ہے، جو ان کا پیشہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے لیے دوزخ کی آگ طلب کرتے ہیں. یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے یہ حدیث ہے. بطور پیشہ، بطور کام کے بھیک مانگنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جو بلا اجازت شرعی سوال کرتا ہے، یعنی بغیر ضرورت کے کسی سے مانگتا ہے، وہ جہنم کی آگ اپنے لیے طلب کرتا ہے. اور اس طرح جتنی رقم زیادہ حاصل کرے گا اتنا ہی نار یعنی آگ کا زیادہ حقدار ہوگا. یعنی وہ دن میں جتنے بھی بغیر اس کو ضرورت نہیں ہے مانگنے کی اور وہ پھر بھی لوگوں سے مانگ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ جتنے زیادہ پیسے کمائے گا تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک اور حدیث بھی یہاں پر میرے پاس موجود ہے. جو شخص حاجت کے بغیر لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ منہ میں انگارے ڈالنے والے کی طرح ہے، یعنی اپنے منہ میں آگ بھر رہا ہے. یہاں پر اب ہم آتے ہیں پیراگراف نمبر 1 کی طرف. بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے، یعنی بھیک مانگنے کی جس قدر برائی اسلام میں کی گئی ہے، شاید ہی کسی مذہب میں اس کی اس قدر برائی کی گئی ہو. سوال کے انسداد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے. انسداد، روک تھام. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اللہ کو ایک ماننا اور نماز پنجگانہ 5 وقت کی نماز کی تعلیم کو اہمیت دیتے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیک مانگنے کو اس قدر برا جانتے تھے، یعنی وہ اس کی اہمیت، اس کی برائی لوگوں کو بتاتے تھے. جس طرح وہ بار بار توحید اور نماز کا کہتے تھے، جس قدر وہ اس کی اہمیت بتاتے تھے، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیک مانگنے کی مذمت بھی بار بار بیان کرتے تھے کہ بغیر ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیں. چنانچہ عبد الرحمن بن عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، بعض کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا، کوڑا چابک، تو وہ اس خیال سے
کہ کہیں یہ بھی سوال مانگنے میں داخل نہ ہو، کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھیے عبد الرحمن بن عوف بن مالک، عشرہ مبشرہ، یہ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور ان کو جنت میں ہی دنیا میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ لوگ جنت کے حقدار ہیں اور آپ لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ نام ہیں ان کے: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ جرح، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید۔ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ یہ نیمز آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اس نام کو آپ لوگ انڈرلائن کریں، عبد الرحمن بن عوف بن مالک۔ ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی، بیعت کا مطلب ہے اطاعت کا عہد، وعدہ لینا، اسلام قبول کرنا۔ کہتے ہیں جو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت شواری کا عہد کر لیا تھا، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنا ڈرتے تھے کہ اگر وہ سواری کی حالت میں ہیں، سواری پر ہیں، اور ان کے ہاتھ سے اگر کوڑا چاپک بھی گر جاتا تھا تو وہ لوگوں سے نہیں کہتے تھے کہ ہمیں یہ اٹھا کر دے دو۔ اس لیے کہتے کہ اگر ہم یہ مانگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں اور وہ ہمیں دے رہے ہیں، تو کہیں یہ بھی جو ہے یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو جائے، تو وہ خود اٹھاتے تھے۔ سیکنڈ پیراگراف کی طرف آئیں۔ بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سائل سے نہایت نفرت کرتے۔ اس لائن کو انڈرلائن کریں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر ہمارے پاس مختلف روایات موجود ہیں، ان تمام روایات کو، ان تمام احادیث کو آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہیں انڈرلائن کرتے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے سے، یعنی بھیک مانگنے والے سے بے انتہا نفرت کرتے تھے، اور جو شخص بغیر اضطراری بغیر مجبوری حالت کے سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا تھا، بغیر کسی مجبوری کے اگر وہ کسی سے کچھ مانگتا تھا، اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ یعنی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ پھر بھی مانگ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ اس کے حق میں حرام ہے۔ جو شخص ایک وقت کی خوراک بھی موجود ہونے پر سوال کرے، اس کی نسبت اس کے بارے میں فرماتے کہ وہ اپنے لیے کثرت زیادہ سے آتش دوزخ کی آگ طلب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کی خوراک اس کے پاس موجود ہے اور وہ پھر بھی کن لوگوں سے مانگ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے دوزخ کی آگ طلب کر رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس یہ ورڈ ہے آتش دوزخ، تو اس کو انڈر لائن کریں، قواعد کی روح سے مرکب اضافی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے، پشت کمر پر، اور اس کو فروخت بیچ دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت ضرورت رفع پوری کر دے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے، یہ اس کے حق میں اچھا ہے بنسبت اس کے مقابلے میں اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے وہ شخص بہتر ہے، یعنی یہ ایک محنت اور مشقت کی بتا رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھے، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر اپنی کمر پر لے آئے اور پھر اس کو بیچ دے، تو کہتے ہیں یہ محنت اس کے بھیک مانگنے سے کہیں گنا بہتر ہے۔ یعنی وہ محنت کرے، وہ یہ مشقت اٹھائے، لیکن وہ بھیک نہ مانگے، پھر وہ اس کو کچھ دیں یا دھتکار دیں۔ کہتے پھر وہ لوگ اس کو کچھ دیں یا اس کو ڈانٹ دیں، کہتے ہیں وہ
مانگتے ہیں، جو لوگ مانگتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دے بھی دیتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ برا بھلا کہہ کر اور ان کو وہاں سے رفع دفع کر دیتے ہیں کہ بس ڈانٹ دیتے ہیں کہ بس نہیں دیتے، چلے جاؤ، جو بھی وہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب لوگوں سے بے عزت ہونے سے اچھا ہے کہ تم محنت کرو، تم مشقت کرو۔ آیت ابن عمرو سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں، نتائج نتیجے کی جمع، تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے، رخ اس کی طرف منہ موڑنا۔ آیت ابن عمرو یہ صحابی ہیں، یہ روایت راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سوال کرنے کا کتنا برا نتیجہ ہے، یعنی آخرت میں ہم اور دنیا میں بھی ہم لوگ ذلیل و خوار ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہم لوگ ذلیل و خوار ہی ہونا ہے، تو کہتے ہیں اگر اس کے برے نتائج کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے تو کہتے ہیں آپ لوگ کبھی بھی اس کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے 2 پیراگراف پڑھ لیے، ان 2 پیراگرافز میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہمارے پاس ہیں: انسداد، روک تھام، مذمت، برائی، توحید، اللہ کے ایک ہونے پر یقین کرنا، پنجگانا، 5 وقت، بیعت، اطاعت کا عہد، کوڑا چابک، سوال، مانگنا، اضطراری، مجبوری۔ یہ ان میں مشکل الفاظ کے معنی تھے، یہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں۔ 2 پیراگراف ہم نے پڑھ لیے ہیں، ان کا مختصر سا خلاصہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ پہلے پیراگراف میں بھیک مانگنے کی مذمت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بھیک مانگنا کس قدر حرام اور مکروہ پیشہ ہے۔ دوسرے پیراگراف میں مختلف روایات کے بارے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سائل، بھیک مانگنے والے اور بھیک سے کس قدر نفرت کرتے تھے اور اس کو ایک مکروہ اور حرام پیشہ قرار دیتے تھے، اور بار بار محنت و مشقت کا درس دیتے تھے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے کہ محنت و مشقت سے کام لیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے 3rd پیراگراف کی طرف۔ جو سائل سوال کرنے والا خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے، اوزار آلہ ذریعہ جانتا ہے، اس کی نسبت بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے، ملعون لعنتی ہے۔ کہتے ہیں وہ سائل جو اللہ کے نام کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اس کی حیثیت، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا نام لے کر لوگوں سے طلب کرتا ہے کچھ، تو کہتے ہیں ایسے شخص پر لعنت ہے۔ سائل اپنے اندوختے اپنے جمع کیے ہوئے مال کو جو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے چھپاتا ہے، اور باوجود استطاعت، طاقت، حیثیت کے اپنی ناداری، اپنی غربت کا اظہار کرتا ہے۔ اس طرح کفران نعمت، نعمتوں سے انکار کرنا، دروغگوئی، جھوٹ بولنا اور مکاری چالاکی سے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے، سمجھتا ہے۔ وہ سائل جو بھیک کے ذریعے اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میری حیثیت نہیں ہے، میں غریب ہوں، حالانکہ اس کے پاس جو ہے وہ بے شک بھیک سے جمع کر رہا ہے، اس کے پاس اس کی حیثیت ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی لوگوں سے مانگتا ہے اور اپنی غربت کا اظہار، بار بار اپنی غربت کا اظہار کرتا ہے۔ کہتے ہیں وہ ان اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، مکاری سے کام لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے، جھوٹ سے، مکاری سے میری ایک بہت بڑی کامیابی ہے، مجھے جو مل رہا ہے یہ میری کامیابی ہے۔ یہ اصل میں اس کی کامیابی نہیں ہے، اپنے لیے دوزخ کی آگ طلب کر رہا ہے۔ بس لہٰذا جن جامع الفاظ میں، جن مکمل الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت برائی فرمائی ہے، اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ کہتے ہیں جن جامع الفاظ میں، جن مکمل الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت برائی بیان کر دی ہے، اس سے زیادہ مکمل الفاظ ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے، مکروہ قابل نفرت۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والوں کی تعداد میں جب اضافہ ہونے لگا تو وہ اس کو نہایت قابل نفرت سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں ہے جیسی ہر مستحق اور غیر مستحق سائل کا سوال پورا کرنا۔ کہتے کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ ان سائلوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، روز بروز ان کی تعداد زیادہ ہو رہی تھی۔ صرف ایک چیز تھی کہ مستحق کا سوال بھی پورا کیا جا رہا ہے اور غیر مستحق کا بھی۔ تو جو غیر مستحق ہے ان کو بھی لوگ دے رہے ہیں اور جو مستحق ہیں ان کو بھی لوگ دے رہے ہیں۔ اس سے جو تھے ان بھیک مانگنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ متعدد روایات کے انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے، انداز کلام کرنے کے انداز سے یہ مرکب اضافی ہے، متعدد بہت زیادہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے۔ یعنی کوئی غیر مستحق سائل اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بھی جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ دے بھی دیتے، کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے خوش نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے خدا کی کہ جو غیر مستحق سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے وہ مطلب نہیں اس کے حق میں مگر ایک آگ۔ ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غیر ضرورت مند جن کو ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے اگر اپنا مطلب حاصل کر کے لے بھی جاتے ہیں، مجھے پتا بھی ہے کہ ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں میں ان کو دے دیتا ہوں، کہتے ہیں وہ چیز مل جاتی ہے لیکن یہ ان کے حق میں صرف ایک آگ ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر خلفائے راشدین میں سے تھے نے عرض کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟ آپ ان کو کیوں کچھ دیتے ہیں؟ حضرت عمر نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کیوں ان کو دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کیا جائے، لوگ تو مانتے نہیں، اور خدا تعالیٰ رد سوال کو رد کرنا، سوال کو جھٹلانا مجھ سے پسند نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ اگر کوئی ان سے مانگنے کے لیے کچھ آئے، کوئی بھی آئے، تو وہ ان کو ضرور کچھ دیں گے، ایسا نہیں کریں گے کہ وہ ان کو رد کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ میں ان کو کچھ نہ دوں۔